عالم دین تھے، انہوں نے اپنے تفسیر ترجمان القرآن جلد نمبر 3 میں بھی یہی لکھا ہے۔ جو میرے ہاتھ میں اس وقت ہے یہ انوار البیان فی کشف اسرار القرآن، مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی ثم مہاجر مکی مدنی، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں کو حکم دے دو۔ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ بیٹیاں تھیں، جس سے واضح طور پر روافض کی بات کی تردید ہو گئی، جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی سیدہ فاطمہ تھی۔ یہ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے دلائل دے رہا ہوں، تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے، بلکہ علماء حضرات بھی توجہ نہیں کرتے۔ یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 تھیں، اور یہ متفق علیہ ہے۔ بریلوی، اہل حدیث اور ہمارے اہل سنت والجماعت والے، یہاں تک کہ ابو العلا مودودی نے بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 تھیں۔ یہ سید ابو العلا مودودی کا بھی ایک حوالہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو صرف میں کہہ رہا ہوں، یہ حقائق ہیں اور حقائق کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ انہوں نے آیت نمبر 59 پارہ نمبر 22 سورہ الاحزاب، اس کے ضمن میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ خدا سے بے خوف ہو کر بے تکلف یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ صرف ایک صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں اور باقی صاحبزادیاں حضور کی اپنے صلبی بیٹیاں نہ تھیں، تو یہ تعصب میں اندھے ہو کر یہ نہیں سوچتے کہ اولاد رسول کے نسب سے انکار کر کے وہ کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور اس کی کتنی بڑی کیسی سخت جواب دہی انہیں آخرت میں کرنی پڑے گی۔ جی ابو العلا مودودی نے بھی لکھ دیا۔ یہ دعوت اسلامی والے بھی اس بات کو لکھ بھی چکے ہیں اور ماننے پر تیار بھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ اسی طرح یہ شیخ الاسلام حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مراقبہ نہیں کرانا میں نے تو عقیدہ اور نظریہ آپ کا ٹائٹ کرنا ہے، اور آپ میری طرف دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی تو نہیں آئے گی، بات اوپر سے گزر جائے گی پھر رہ جائے گی۔ 2 گزرے ہیں نا، علامہ شبیر احمد عثمانی اور علامہ ظفر احمد عثمانی۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، مغربی پاکستان، اس کا جھنڈا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لہرایا تھا سب سے پہلے پاکستان، اور ادھر مشرقی پاکستان میں علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لہرایا تھا۔ یہ بیان القرآن کی تصحیح لکھی ہے، بیان القرآن مولانا اشرف علی تھانوی کی تفسیر ہے، یہ ان کی تصحیح لکھی ہے علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ انہوں نے بھی لکھا ہے، اے پیغمبر اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے، میں صرف ترجمے پر زور دیا ہوں، صاحبزادیوں سے۔ اب آپ بتائیے کہ اس ترجمے کے بعد بھی کسی کی ضرورت لو، انہوں نے بھی لکھا ہے جی، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ بات لکھی ہے۔ یہ تفسیر عثمانی ہے جو میرے پاس سیٹ ہے یا جلد ہے، یہ بڑی میں نے محنت سے اسپیشل لی ہے، یہ سعودی عرب سے چھپی ہوئی ہے، سعودی عرب کے بورڈ نے جو چھاپی تھی اردو میں، اب نہیں چھپ رہی وہاں، یہ انہوں نے چھاپی تھی، تو میں نے یہ بڑی مشکل سے حاصل کی ہے۔ یعنی ہمارے ہاں تو اس طرح کتابیں چھپ جاتی ہیں، اور سعودیہ میں اس طرح نہیں چھپتی، بلکہ ان کا طریقہ کار ہے، ان کا بورڈ ہے،
بورڈ چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے اور پھر جا کر وہ شاعر۔ انہوں نے بھی ترجمہ لکھا ہے، وہ بناتے کا، اور اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو کہہ دیں۔ اب بتائیے کہ بیٹیوں، یہ بیٹی کو کہتے ہیں، یہ اس کے نیچے پڑا ہے قرآن عزیز، امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی، انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے، بیٹیوں۔ اب دیکھیے جی میرے پاس یہ کنز الایمان بھی ہے، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کی، اور اس کی تشریح جو ہے یہ نعیم الدین مراد آبادی نے کی ہے۔ انہوں نے بھی ترجمے میں یہ بات لکھی ہے، آیت نمبر 59 سورہ الاحزاب میں، قُل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ، اور صاحب زادیاں، بیویوں اور صاحب زادیوں۔ اب یہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ بھی یہی لکھا جا رہا ہے۔ اب اس میں ساتھ ساتھ یہ دیکھ کر آپ حیران ہوں گے کہ پیر کرم شاہ الازہری، ان کی جو مشہور زمانہ تفسیر ہے ضیاء القرآن، یہ 5 جلدوں میں ہے، اس میں بھی انہوں نے یہ بات لکھی ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی ہے۔ ترجمے میں وہی لفظ ہے، بیٹیوں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال کے قریب تھی، اور یہ ایک بحث انشاءاللہ جب مجھے وقت ملا، آپ کی دلچسپی بھی نہیں ہے، میرے پاس بھی وقت بہت کم ہوتا ہے، یہ 2 باتیں میں نے اس کی بڑی زبردست تحقیق کر رہا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک با وقت شادی، با وقت رخصتگی کتنی تھی؟ ہمارے سارے مولوی جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں 7 سال 9 سال، یہ سب غلط ہے، یہ تحقیق طلب مسئلہ ہے۔ اور میں اس چکر میں ہوں کہ بڑے عالم سے، کسی دارالافتاء سے باقاعدہ لکھوا لوں، وہ مانتے تو ہیں، لکھ کر ابھی نہیں دے رہے، میں نہیں کرنا، جب تک آپ لکھ کر نہیں دیں گے بات بنے گی نہیں۔ نمبر 2، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک شادی کے وقت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تو 25 برس تھی، ان کی کہا گیا ہے 40 برس کی تھی، یہ بھی غلط ہے۔ آپ حیران ہوں گے، ان کی عمر مبارک 27 سے 30 سال تک لکھی، اور یہ بھی آپ کو حوالہ مل جائے گا۔ حوالے تو بہت ہیں میرے پاس، کیونکہ اس وقت تک آپ کبھی نہیں مانیں گے جب تک کوئی بڑا عالم نہیں لکھے گا، یہ کرے گا، تو ہمارے لیے پھر مسائل بن جاتے ہیں، تو اس لیے میں ان کا حوالہ دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ انہوں نے یہ بات لکھی ہے، یہ دیکھو جی، حیات القلوب کی، وہی جو میں نے ابھی عرض کی تھی، دوسرے حوالے سے لفظ وہی ہے۔ آگے جا کر انہوں نے لکھا ہے، حضرت صادق روایت کرداست کہ از برائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از خدیجہ متولد شدن طاہر و قاسم و فاطمہ و ام کلثوم رقیہ و زینب، طاہر، قاسم، فاطمہ، ام کلثوم، رقیہ اور زینب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان روشن تصریحات کے باوجود بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صاحبزادیوں کا انکار کرتے ہیں، خاندان نبوت سے ان کی بے مہری اور بے مروتی محتاج بیان نہیں ہے۔ یہ میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ادبی رنگ میں آپ سے بات کروں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے یا سخت جملہ نہ ہو جائے، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم آپ کو پھکی دے رہے ہیں، ہمارے یہاں پھکی وکی نہیں ہے، ہمارے یہاں سیدھی سیدھی بات ہے۔ یہ بھی جو میرے پاس موجود ہے تفسیر احسن البیان، یہ اہل حدیث حضرات کی ہے، یہ بھی سعودی عرب سے چھپی، اب یہ ساری تفاسیر انہوں نے چھاپنی بند کر دی، اب جو ہے وہ صرف تھوڑا سا ہلکا سا مشکل الفاظ کا ترجمہ ہے، وہ میرے پاس ہے۔ یہ جی صلاح الدین یوسف صاحب ہیں اور جونا گڑھی صاحب نے اس کا ترجمہ لکھا ہے، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے
کہ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، بیٹیوں اور عام مومن عورتوں کو گھر سے باہر نکلتے وقت پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں تھی جیسا کہ رافضیوں کا عقیدہ ہے، بلکہ آپ کی ایک سے زائد بیٹیاں تھیں جیسا کہ نص قرآنی سے، تاریخ سے، سیر سے اور احادیث کی کتاب سے واضح ہے۔ یہ میں نے حوالے اس لیے دیں کہ مغالطہ نہ رہ جائے آپ کو۔ اس طرح آپ یہ بھی دیکھیے کہ تبیان القرآن علامہ غلام رسول سعیدی کی تفسیر ہے 12 جلدوں میں۔ وہ شاگرد ہے علامہ احمد سعید شاہ کاظمی کا، وہ بھی فوت ہو گیا بیچارہ، اس میں بھی یہ بات موجود ہے۔ حتیٰ کہ جو دہلی سے ترجمہ چھپا ہے، جس کو ترجمہ مقبول کہتے ہیں، وہ رافضیوں کا ہے، اس میں بھی ترجمے میں لفظ بیٹیوں لکھا ہوا ہے، صاحبزادیوں لکھا ہوا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ یعنی بیٹیاں جب ہیں 4 تو ان کو ایک کیوں کہا جائے؟ اور اگر آپ کا حافظہ تیز ہو تو بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ جب رافضیوں نے شرارت کی تھی اور نصاب، اسلامی نصاب جو بچوں کو پڑھایا جاتا تھا وہ علیحدہ تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم باقیوں کا ذکر نہیں پڑھنا چاہتے، ہمارے جو بچے ہیں یہ حضور کی ایک بیٹی پڑھیں گے، تو پھر احتجاج ہوئے تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں 4 تو ایک کیوں کہی جائے، ایک پر کیوں اصرار کیا جائے؟ اب قرآن سے بڑھ کر مجھے کوئی بتاؤ کہ کوئی کتاب ہے جس کا میں حوالہ پیش کروں۔ قرآن نے لفظ استعمال کیے بنات، اور قرآن پر صدقے ہو جاؤں، قرآن پر آپ غور تو کریں، یہ آگے کشش والا کاف بھی قرآن نے کہہ دی، وہ بناتی کا، میرے نبی یہ آپ کی بیٹیاں ہیں، کسی اور کی بات نہیں ہو رہی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، صاحبزادیاں بالاتفاق دنیا بھر کے مسلمانوں کے نزدیک 4 ہیں۔ اب علامہ خادم حسین رضوی صاحب والا جملہ تو میں نہیں کہتا، اس لیے کہ آپ کا ذہن ابھی پختہ نہیں ہوا۔